ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان میں کسانوں کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے دہلی کی سرحدوں پر نکیلے تار لگا دیے گئے۔ جن علاقوں میں جنوبی افریقہ کے نئے کورونا کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں کے مکینوں کو اپنی سرگرمیوں کے بارے میں 2 مرتبہ سوچنا چاہیے، یونیورسٹیز منسٹر کی تنبیہ۔ رام مندر کے نام پر زبردستی چندہ کرنے کو روکا جائے، سرکردہ شخصیات کا نریندر مودی کے نام خط۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ یونیورسٹیز منسٹر مشیل ڈونالین نے کہا ہے کہ جن علاقوں میں جنوبی افریقہ کے نئے کورونا کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں کے مکینوں کو اپنی سرگرمیوں اور اپنے گھروں سے باہر وقت گزارنے کے بارے میں 2 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ وزیر موصوف کی یہ تنبیہ ان خدشات کے تناظر میں آئی ہے کہ انگلینڈ میں کورونا کی اور زیادہ وبائی اقسام موجود ہو سکتی ہے۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بچوں کی دماغی صحت پر بہت گہرا اور منفی اثر پڑا ہے۔ بریڈ فورڈ رویل انفرمری کے ڈاکٹر جان رائٹ نے بورن ان بریڈ فورڈ کے نام سے کیے گئے ایک جائزے کی بنیاد پر بتایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ایذا دینے والے یا بہت زیادہ نشہ آور دوائی کھا لینے کی وجہ سے جن بچوں کو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں لایا جاتا تھا، اب ایسے کیسز ایک دن میں 1 یا 2 آتے ہیں۔ کل میانمار میں فوجی انقلاب کے بعد لندن میں میانمار کے سفیر کو فورن آفس طلب کر لیا گیا۔ فورن آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس منسٹر برائے ایشیا نائجل ایڈمز نے منتخب حکومت کا تختہ الٹے جانے اور شہریوں کو غیر قانونی طور پر قید کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ ترکی وزیر خارجہ میولت کیسوگولو نے کہا ہے کہ آج تک امریکہ اور یورپی یونین ترکی اور دیگر ممالک پر رپورٹیں شائع کرتے رہے ہیں، مگر اب ترکی دیگر ممالک میں اسلاموفوبیا پر سالانہ رپورٹیں شائع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب جرمن اسلام اور فرانسیسی اسلام کے نام پر اسلام کو تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نہ کبھی پہلے عرب اسلام یا ترکی اسلام تھا اور نہ اب یورپی اسلام نام کی کوئی شے ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان میں کسانوں کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے دہلی کی سرحدوں پر نکیلے تار لگا دیے گئے ہیں اور کسانوں کو دہلی کی سرحد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بیریکیڈنگ بھی کر دی گئی ہے۔ کسان تحریک میں پیدا کی جا رہی اس طرح کی رخناندیزی پر کئی لوگوں نے حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے دہلی کی سرحدوں پر کی گئی قلعہ بندی کی ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی ہے۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سڑک پر بیریکیڈنگ لگائے گئے ہیں، نکیلی تار سے سڑکوں کو گھیرا گیا ہے اور پولیس فورس بھی کثیر تعداد میں تعینات ہے۔ ویڈیو کے ساتھ پرینکا گاندھی نے لکھا ہے، وزیر اعظم جی اپنے کسانوں سے ہی جنگ۔ ہندوستان میں سول سوسائٹی کی انصاف پسند سرکردہ شخصیات اور مسلم قائدین نے ایک خط کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام لکھے گئے ایک مشترکہ خط میں ایودھیا میں رام مندر بنانے کے لیے عوام سے زور زبردستی چندہ جمع کیے جانے کو روکنے کی اپیل کی ہے۔ اس خط پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے ذمہ داران سمیت متعدد تنظیموں اور سول ایکٹیوسٹ کے دستخط ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کو اعتماد اور احساس تحفظ کو تقویت پہنچانے کے لیے حکومت پاکستان نے اقلیتوں کے بہت سے مقدس مقامات کی تزئین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کل 1830 گرودوارے اور مندر ہیں، مگر ان میں صرف 31 زیر استعمال ہیں۔ ایرانی حکومت کی دعوت پر تہران میں موجود طالبان کے مذاکراتی وفد نے کہا ہے کہ گزشتہ سال امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں تمام افغانوں کی نمائندگی والی حکومت کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سینئر طالبان کے ذریعے مخاطب کی گئی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ طالبان موجودہ حکومت کو اس مسئلے میں ایک پارٹی تصور کرتے ہیں اور یہ کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ حکومت اقتدار پر قابض نہ رہے دوحہ میں بات چیت چل رہی ہے۔
اسرائیل نے گزشتہ سال 543 فلسطینی بچوں کو گرفتار کیا ہے، جن کی اکثریت مقبوضہ یروشلم سے ہے۔ یہ انکشاف حقوق انسانی کے وکیل عبد الناصر فروانہ نے ایک بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان بچوں کو سخت حالات میں رکھا جاتا ہے اور ان کا مستقبل برباد کر دیا جاتا ہے۔ مصری حکومت نے حماس سمیت تمام فلسطینی گروپوں کو قاہرہ میں مصالحت اور حال میں کیے گئے انتخابات کے اعلان پر بات چیت کی دعوت دی ہے۔ حماس نے ان مذاکرات میں شرکت کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے 7 فروری کو ایک وفد قاہرہ روانہ ہو جائے گا۔ موریتانیہ کے 200 علماء اور ائمہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو حرام قرار دیتے ہوئے ایک فتویٰ جاری کیا ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ اس صہیونی شے نے فلسطین اور یروشلم اور مقامات مقدسہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا قطعاً حرام ہے، جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سعودی عرب کے وزیر صحت توفیق الرابعہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس انفیکشن کی دوسری لہر ممکن ہے اور لوگوں کو موجودہ رہنما ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ توفیق الرابعہ نے کہا، حالیہ ہفتوں میں ہم نے ملک کے زیادہ تر حصوں میں کرونا وائرس کے معاملوں کی تعداد میں واضح اور مسلسل اضافہ دیکھا ہے۔ جنوری کے پہلے ہفتے کے اعداد و شمار کے مطابق معاملوں میں 200% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کا اہم سبب عوامی تقاریب ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان میں کسانوں کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے دہلی کی سرحدوں پر نکیلے تار لگا دیے گئے۔ جن علاقوں میں جنوبی افریقہ کے نئے کرونا کی نشاندہی کی گئی ہے، وہاں کے مکینوں کو اپنی سرگرمیوں کے بارے میں 2 مرتبہ سوچنا چاہیے، یونیورسٹیز منسٹر کی تنبیہ۔ رام مندر کے نام پر زبردستی چندہ کرنے کو روکا جائے، سرکردہ شخصیات کا نریندر مودی کے نام خط۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔